بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک انتہائی شرمناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس خبر کا تعلق ہے ہمارے ملک کے مشہور و معروف تعلیمی ادارے کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ ناظرین، یہ خبر جو ہے یہ سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہو چکی ہے، اور مختلف لوگ جو ہے اس پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور بنانی بھی چاہیے۔ اس خبر کو ضرور منظر عام پر آنا چاہیے کہ یہ جو عمل ہوا ہے یہ انتہائی شرمناک عمل ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ وہاں کے جو پروفیسر ہیں، جو کامسٹ یونیورسٹی آف اسلام آباد کے انگلش کے پروفیسر، وہ پیپر بناتے ہیں انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کا، اور اس میں ایک انہوں نے سوال دیا ہے، ایک ایسے لکھنے کو کہا ہے، اور وہ جو ٹاپک انہوں نے دیا ہے، جس ٹاپک پر لکھنے کو ایسے کہا گیا ہے، وہ ٹاپک انتہائی شرمناک ہے، اور اس ٹاپک کا جو ہے وہ ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں، ہماری ثقافت سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ ٹاپک دے کر انہوں نے جو ہے جو ایک انتہائی شرمناک رویے کی طرف جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو مائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں اس بات کی جتنی مذمت کروں وہ کم ہے۔ اب سنیے گا، میرے ہاتھ میں پیپر ہے یہ کامسٹ یونیورسٹی آف اسلام آباد کا انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کا، جو کہ انہوں نے یہ دسمبر میں جو ہے وہ پیپر لیا ہے۔ اب سنیے گا کہ کیا ٹاپک دیا گیا کہ اس پہ ایسے لکھیں: The Julie and the Mark scenario. Julie and Mark are brother and sister. دونوں بہن بھائی ہیں، جولی اور مارک۔ They are traveling together in France on summer vacation from college. کالج سے یہ سمر ویکیشن گزارنے کے لیے جاتے ہیں۔ One night they are staying alone in a cabin near the beach. تو ایک رات جو ہے یہ بیچ کے نزدیک کسی کیبن میں اکیلے رہتے ہیں۔ اچھا، they decide that it would be interesting and fun if they tried making love. وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ انتہائی دلچسپ ہوگا اور بڑے مزے والی بات ہوگی کہ اگر وہ آپس میں کوئی جنسی تعلق قائم کرتے ہیں۔ At the very least، اگر اور کچھ نہ ہوا، it would be a new experience for each of them. تو یہ ایک نیا ایکسپیرینس ہوگا دونوں کے لیے۔ اب آگے دیکھیے کیا میتھڈ بھی بتایا جا رہا ہے۔ جولی واز آلریڈی ٹیکنگ برتھ کنٹرول پلس۔ وہ جولی جو ہے وہ برتھ کنٹرول پلس لے رہی ہیں کہ جیسے حمل نہ ٹھہرے۔ اینڈ مارک یوزز اے کانڈوم ٹو جسٹ ٹو بی سیف، اور مارک جو ہے وہ کنڈم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ حمل نہ ٹھہرے اور وہ سیف رہیں۔ دے بوتھ انجوائے میکنگ لو، دونوں کو بہت لطف آتا ہے اس عمل سے۔ بٹ دے ڈیسائڈ نیور ٹو ڈو اٹ اگین، مگر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوبارہ یہ چیز نہیں کریں گے۔ دے کیپ دیٹ نائٹ ایز اے اسپیشل سیکرٹ وچ میکس دیم فیل ایون کلوزر ٹو ایچ ادر۔ وہ اس رات کو ایک اسپیشل سیکرٹ رکھتے ہیں آپس میں، جو کہ پھر ان کے قریب ہونے کا ایک سبب بنتی ہے۔ اب دیکھیں، اب اس پہ کہا گیا کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ واز اٹ اوکے فار دیم ٹو میک لو، کیا ان کے لیے یہ ٹھیک تھا کہ وہ یہ حرکت کریں، مطلب کہ بہن اور بھائی ہو کے ایک سیکشول انٹرکورس کریں اور ایک غلط حرکت کریں؟ تو اب اوپینین مانگا گیا، اور اوپینین کیسے مانگا گیا وہ بھی سن لیں۔ گیو ریزنس فار یور آنسرس اینڈ انکلوڈ سم ریلیونٹ ایگزامپلس فرام یور اون نالج اینڈ پرسنل اوپینین۔ ریزنس دیں اور اپنا پرسنل اوپینین دیں، اپنی نالج کے مطابق اپنا پرسنل اوپینین دیں کہ آپ اس عمل کو کیا سمجھتے ہیں۔
اب دیکھیے یہ ایک انتہائی شرمناک حرکت ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں. اب اگر اس قسم کا جو ہے اس قسم کی سوچ کو پروان چڑھایا جائے گا اور اس قسم کی سوچ کو پروموٹ کیا جائے گا تو پھر ہمارے معاشرے کا کیا ہوگا. پہلے بھی سیکس ایجوکیشن کے نام پر بہت کچھ ہوتا رہا ہے اور یہ جو لبرل ذہنیت کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعلیمی اداروں میں سیکس ایجوکیشن بھی دی جائے. بھئی دیکھیں ہم بھی تو پڑھے ہیں اور ہم سے جو بڑے ہیں وہ بھی تو پڑھے ہیں تعلیمی اداروں میں, تو ان کے دور میں تو کوئی ایسی چیز سیکس ایجوکیشن یا کچھ ایسی چیز نہیں ہوتی تھی. اب جو ہے یہ کیوں زور دیا جاتا ہے کہ سیکس ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے. اس کے علاوہ دیکھیں اب یہ جو عمل کیا ہے پروفیسر صاحب نے یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. یہ بچوں کو جو ہے یہ ایک موٹیویٹ کیا گیا ہے اس عمل کے ذریعے کہ وہ اس نہج پر بھی سوچیں کہ بہن بھائی کے ساتھ بھی سیکس کر سکتا ہے. یہ انسیسٹ جو کہ ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے اور یہ LGBTQ کا ایجنڈا ہے, ان کے یہاں جو ہے یہ چیز بالکل ایک آرڈنری سی چیز ہے کہ اگر بہن بھائی کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو انہی کے ایجنڈا کو لے کر یہ چیز پروموٹ کی جا رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے پروفیسر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جان بوجھ کے یہ کوسچن ڈالا ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں اب یہ عمل بھی جو ہے بڑھتا چلا جائے اور لوگوں کو اور بچے جو کہ وہ وہاں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں, اب تعلیم کے نام پر آپ یہ بےہودہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو سکھا رہے ہیں اور اس غلط عمل کی طرف جو ہے آپ استاد تو رول ماڈل ہوتے ہیں. اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پروفیسر صاحب خود اس چیز میں انوالو ہوں گے, اس لیے تو یہ جو ہے اس چیز کو ایسے پروموٹ کر رہے ہیں اور ایک مشہور اور نامور تعلیمی ادارے میں یہ ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں اور بھی کیا کیا ہوتا ہوگا ان تعلیمی اداروں میں جو بڑے بڑے مشہور نامور تعلیمی ادارے. یہ تو ایک چیز باہر آ گئی ہے نا اور یہ چیز وائرل ہوگی, ورنہ تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا کیا ہو رہا ہے. ویسے بھی ہمارے تعلیمی ادارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ نشے کے عادی ہو چکے ہیں, ڈرگس کا استعمال ہوتا ہے, کوکین آئس آرام سے وہاں مل جاتی ہے اور بچے جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں یہ ایک فحاشی کو فروغ دینا ہے اور یہ ایک انتہائی غلط عمل ہے اور جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے. لہٰذا ہمیں اس معاملے کو اٹھانا چاہیے اور بالکل ایک قومی سطح پر اٹھانا چاہیے اور ایسے لوگوں کا داخلہ اس قسم کے پروفیسر جو ہیں جن کی سوچ یہ ہو ان کی تو ملازمت پر پابندی لگا دینی چاہیے. یہ بالکل اس شعبے کے لائق ہی نہیں اس قسم کے پروفیسر جن کی اتنی گندی ذہنیت ہو. اور دیکھیے پیرنٹس تو اب یہ اس عمل کے بعد پیرنٹس جب اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے یا کالج بھیجیں گے تو وہ تو پھر سوچ میں پڑے رہیں گے کہ پتہ نہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ کیا سیکھ کے آتے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ان کی مذمت کرنی چاہیے اور جتنا ہو سکے اس چیز کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے کہ تاکہ جو ہے وہ لوگ اس کی طرف مائل نہ ہوں اور اس کی روک تھام ہونی چاہیے. اور ہمارے انسٹیٹیوٹس میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی ہونا چاہیے کہ وہاں جو ہے کوئی ایسی چیز جو ہمارے مذہب کے ٹکراؤ میں ہے یا ہمارے معاشرے کے ٹکراؤ میں ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی. تو لہٰذا میں جتنی مذمت کرنا چاہوں وہ بہت کم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو منظر عام پر لے کے آئیں تاکہ آئندہ کوئی ایسا شرمناک عمل ہمارے تعلیمی اداروں میں نہ ہو سکے. بہت شکریہ.